الرجيم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد للہ رب العالمین وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ اور جب ہم نے تم سے پختہ وعدہ لیا لا تسفکون دماءکم کہ تم ایک دوسرے کے خون نہیں بہاؤ گے وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُم مِّن دِيَارِكُمْ اور تم اپنے لوگوں کو جلا وطن نہیں کرو گے، ان کو ان کے گھروں سے نہیں نکالو گے ثم اقررتم پھر تم نے اقرار کیا وانتم تشہدون اور تم گواہ ہو اس بات پر کہ اس اقرار پر ثم انتم ہؤلاء پھر تم وہی لوگ ہو تقتلون انفسکم کہ تم نے قتل کیا اپنے آپ کو وتخرجون فریقا منکم من دیارہم اور نکالا ایک جماعت نے تم میں سے اپنے لوگوں کو اپنے گھروں سے تظاہرون علیہم بالاسم والعدوان تم چڑھائی کرتے تھے ان پر گناہ کرتے ہوئے اور زیادتی کرتے ہوئے وَإِن يَأْتُوكُمْ أُسَارَىٰ اگر وہ آتے تمہارے پاس قیدی بنا کر تُفَادُوهُمْ تو تم فدیہ دے کر انہیں چھڑا دیتے تھے وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ حالانکہ ان کا نکالنا ہی تمہارے لیے جائز نہیں تھا، حرام تھا أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ کیا تم بعض کتاب پر تو ایمان رکھتے ہو وَتَكْفُرُونَ بِبَعْض اور بعض کتاب کا انکار کرتے ہو فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحیات الدنیا پس نہیں ہے بدلہ جو شخص یہ کام کرے گا تم میں سے سوائے اس کے کہ رسوائی دنیا کی زندگی میں وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ اور قیامت کے دن بھی وہ لٹائے جائیں گے سخت عذاب کی طرف وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ اور اللہ غافل نہیں ہے ان کاموں سے جو تم کرتے ہو أُولَٰئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا یہی لوگ ہیں جنہوں نے خریدا دنیا کی زندگی کو بالآخرہ آخرت کے بدلے فلا یخفف عنہم العذاب ہلکا نہیں کیا جائے گا ان سے عذاب ولا ہم ینصرون اور نہیں ان کی مدد کی جائے گی۔ کل کی آیات کے اندر اللہ تعالیٰ نے تورات کے ان احکامات کا ذکر کیا تھا کہ یہود کے مطالبے پر جو انہیں عطا کیے گئے انہیں دیے گئے انہوں نے خود یہ کہا موسیٰ علیہ السلام سے کہ ہمارے لیے کوئی قانون ہو، کوئی ضابطہ ہو، کوئی اوامر ہوں، کوئی نواہی ہوں، کوئی مسئلے مسائل ہوں جس کے مطابق جس کے تحت ہم زندگی گزار سکیں۔ ظاہر زندگی قاعدے ضابطے کے تحت گزاری جاتی ہے، بعض چیزیں زندگی میں کرنے کی ہوتی ہیں، بعض ایسی ہوتی ہیں جن سے اپنے آپ کو روکنا ہوتا ہے۔ اگر سبھی کچھ آدمی کرنا شروع کر دے
یا ساری چیزوں سے آدمی رک جائے یا گڑ مڈ کر دے، کوئی اصول، کوئی قاعدہ، کوئی ضابطہ نہ ہو، جس طرح آج کفار کے ہاں ہے، پھر بھی انسان تباہی بربادی کی طرف جاتا ہے۔ اب جس طرح آج ہم بکرے کا گوشت کھاتے ہیں، کتے کا نہیں کھاتے، ایک اصول ہے نا۔ ایک آدمی کہے جی جس طرح بکرا جانور ہے اس طرح کتا بھی جانور ہے، جس طرح گائے بیل جانور ہیں اسی طرح سور بھی جانور ہے، اس کے کھانے میں کیا حرج ہے؟ مچھلی کھائی جا سکتی ہے، مینڈک بھی کھایا جا سکتا ہے، یہ بھی کہہ سکتا ہے آدمی، سانپ بھی کھایا جا سکتا ہے، جس طرح ہمارے پڑوسی لوگ کھاتے ہیں، بڑے شوق سے کتے بھی کھاتے ہیں، بکروں کو بھی کھاتے ہیں، سور بھی کھا رہے ہیں، بچڑے بھی کھاتے ہیں۔ لیکن جب آدمی کسی مذہب کے دائرے کے اندر آتا ہے تو وہاں اصول ہوتے ہیں، قاعدے ہوتے ہیں زندگی گزارنے کے۔ تو بعض چیزیں کی جاتی ہیں، بعض نہیں کی جاتی، بعضوں سے روکا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بھی بعض چیزیں ان کو کرنے کا حکم دیا جن کا تذکرہ کل کی آیات کے اندر اللہ پاک نے فرمایا، اور بعضوں سے منع کیا، ان کا تذکرہ بھی اللہ پاک نے آیات کے اندر فرمایا۔ اب کرنے کی کیا چیزیں تھیں؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا تعبدون الا اللہ، عبادت خالص خدا کی کرنا۔ عبادت میں اللہ نے فرمایا میرا کسی کو شریک نہ بنانا، گڑ مڈ سلسلہ نہ کرنا۔ اور آگے پھر وبالوالدین احسانا، والدین کے ساتھ نیکی کرنا، جس کی تفصیلات کل آپ سن چکے ہیں۔ اور آگے پھر فرمایا ذوی القربی والیتامی والمساکین۔ اب والدین کے بعد قریبی رشتہ داروں کا درجہ آ جاتا ہے۔ ظاہر ہے والد کا قریبی بھائی آپ کا چچا ہوگا، آپ کا تایا ہوگا۔ والد کے بعد احسان کا، والدین کے بعد، والد نہ والدین کے بعد احسان کے وہ زیادہ حقدار ہیں، والدہ کے بعد والدہ کی بہنیں، والدہ کے بھائی، اور اسی طرح والد کے بعد والد کے بھائی، یہ سارے درجہ بدرجہ احسان کے حقدار ہیں۔ حتیٰ کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بھی ارشاد فرمایا وَاحْفِظْ وُدَّ أَبِيكَ، ود کہتے ہیں دوستی کو، اپنے باپ کی دوستی کی بھی حفاظت کر اگر باپ کا فرمان بردار ہے۔ تھوڑے پیو کو جڑے لوگ چنگے لگ دے اسے جنہاں نال تعلق آسا تھوڑا بھی انہاں نال تعلق ہونا چاہیے۔ وَاحْفِظْ وُدَّ أَبِيكَ، اپنے باپ کی دوستی کی بھی حفاظت کر، یہ بھی باپ کے حقوق کے اندر آتا ہے، والدین کے۔ ماں کی دوستی کی بھی حفاظت کر، یہ بھی حقوق کے اندر آتا ہے۔ تو بہرحال آپ دیکھیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام، خوش قسمت ہیں وہ لوگ جن کی والدائیں زندہ ہیں، اللہ تعالیٰ قائم رکھے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے رسول ہیں، مقصود کائنات ہیں۔ آپ کیا ارشاد فرما رہے ہیں؟ اللہ اکبر! مدینہ سے مکہ جا رہے ہیں، اپنی والدہ کی قبر پہ جا کے ٹھہر گئے۔ صحابہ فرماتے ہیں اتنے روئے، اتنے روئے، اتنے روئے کہ ہم نے حضور علیہ السلام کو اتنا روتا کبھی نہیں دیکھا۔ اور پھر اللہ اکبر، افسوس کرتے ہوئے کہنے لگے کاش میری ماں زندہ ہوتی، میری ماں آمنہ زندہ ہوتی، میری نبوت کے چڑھتے ہوئے سورج کو دیکھتی، اور میں فجر کی نماز میں ہوتا، اور میں فلاں سورت پڑھ رہا ہوتا، اور میری ماں مجھے آواز دے کے کہتی بیٹے محمد، میں نماز توڑ دیتا، میں نماز سمجھیں، اہمیت سمجھیں۔ آج تیسی تھوڑی جی نا وضو بھی کرتے ہوا تو مائے تو کو پتہ نہیں میں وضو کرنا لگے تھا، نمازہ کو جلتا تد کے شور لائی دیے، مسیحی کو جلتا تد کے شور لائی دیے، تو کو پتہ نہیں میں تلاوت کرنا لگے تھا۔ اللہ اکبر! حضور کیا فرماتے ہیں؟ میں نماز میں ہوتا، نماز کس کی ہوتی؟ فجر کی ہوتی، اور میں قرآن پڑھ رہا ہوتا، میری ماں مجھے آواز دے کے کہتی بیٹے محمد، میں نماز توڑ دیتا۔ اللہ اکبر! میں اپنی ماں کو جواب میں کہتا میری امی، میری والدہ،
آپ بتائیں کیا آپ کہہ رہی ہیں، کیا ارشاد فرما رہی ہیں، آپ اندازہ لگائیں۔ اور پھر حضور علیہ السلام دعا فرماتے ہیں حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ جبرائیل امین کو بھیجتے ہیں اسی جگہ۔ فرمایا میرے محبوب اگر میں خدا آپ سے یہ کہہ دوں آپ کیا چاہتے ہیں کہ دو چیزوں میں سے ایک چیز اختیار کریں، میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ کے والدین کو ان کی مغفرت کے متعلق جنت کا سرٹیفکیٹ ان کو عطا کروں یا آپ کی گنہگار امت کو عطا کروں؟ کیا چاہتے ہیں آپ؟ اللہ اکبر۔ اللہ کے رسول نے فرمایا میرے اللہ میں اپنے والدین پر بھی اپنی امت کو ترجیح دیتا ہوں۔ اب اللہ نے فرمایا میرے محبوب میں نے تیرے والدین کو بھی بخش دیا، میں نے تیری امت کو بھی بخش دیا۔ آپ اندازہ لگائیں آج امت کیا کر رہی ہے یار، آج ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم سے تو ایک ایک طریقہ نبی کا ہماری جسموں سے نکلا جا رہا ہے، ہمارے گھروں سے نکلا جا رہا ہے، ہمارے معاشرے سے سوسائٹی سے یکے بعد دیگرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقوں کے جنازے نکل رہے ہیں، امت لاپرواہ بیٹھی ہوئی ہے۔ اور اس نبی کا ہم کلمہ پڑھنے والے ہیں جو نبی اپنے والدین سے بھی اپنے کلمہ پڑھنے والے امتی کو ترجیح دے رہا ہے۔ آپ اندازہ لگائیں۔ میں عرض یہ کر رہا تھا اور اس پر ایک واقعہ اور بھی حدیث کے اندر ہے۔ آپ دیکھیں کہ والدین کی کتنی بڑی نعمت ہیں۔ یہ مسائل ہمیں سننے کا موقع نہیں ملتا، میں اس لیے ذہن میں آپ کے آتا ہوگا جی لمبی کیوں لگا دی، لیکن یہ بعض باتیں بڑے کام کی ہوتی ہیں۔ خدا کرے کسی ایک کے دل پہ بات لگ جائے، میری اور آپ سب کی بخشش کے لیے کافی ہے۔ کسی ایک کے دل پہ بھی اگر بات اثر کر جائے۔ حدیث کے اندر ایک واقعہ مشکات شریف کے اندر حدیث ہے، ایک شخص حضور علیہ السلام سے پہلے زمانے میں گوشہ نشین ہو گیا، جا کے جنگل میں جا کے صحرا میں جا کے ڈیرا ڈال دیا، جھونپڑی کے اندر عبادت کر رہا ہے، نوافل پڑھ رہا ہے، ذکر کر رہا ہے، تسبیح تحلیل کے اندر لگا ہوا ہے، اللہ اللہ کی ضربیں لگا رہا ہے، دنیا سے کنارہ کش ہو کے۔ ماں پھر ماں ہوتی ہے، ماں اپنے اس درویش بیٹے کے لیے کھانا لے کے جاتی ہے۔ ایک دن صوفی صاحب نوافل پر لگے ہوئے ہیں، پڑھ رہے ہیں، اللہ نہ جائے نہ صوفیوں کو بھی بچاوا ہے، عجیب شیئیں ہونی ہیں، نوافل پڑھ رہے ہیں۔ ماں آئی اور آواز دے کے کہتی ہے بیٹے جریج، نام کیا تھا اس کا؟ جریج۔ کیا نام تھا؟ جریج۔ یا جریج یا جریج یا جریج۔ جریج آخر تو بھی لگی رہے تو میں نفلہ تے جی لگے تھا، میں نفل پڑھنا لگے تھا، نیکی دا کام کرنا، کھلتی رونا۔ والدہ تھی تنگ آ گئی، اس آخر وہ بولتے نہیں ہو، اللہ تیرا منہ کالا کرے، جواب نہیں دیتے ہو، میں لگی ہوئی ہوں۔ آہ کے گچری یہ کہہ کے چلی گئی۔ اب ہوا کیا؟ حدیث کے اندر واقعہ لکھا ہے، اللہ اکبر۔ اللہ، والدہ کی دعا بھی اثر کرتی ہے لیکن بد دعا کبھی رد نہیں ہوتی والدین کی، یہ یاد رکھیں۔ چلی گئی، ناجائز بچہ کسی عورت کے ہاں پیدا ہوا، لوگوں نے مارا پیٹا، بتاؤ کس کا ہے؟ اس مرد کا نام بتاؤ۔ اس آخر نہ ہی کرنے تھا، کیسے جانے تھا نہ کہنا نا۔ اس نے نام لیا، اس نے کہا جریج کا ہے، نہیں چھوڑتے ہو تو جریج کا ہے۔ لوگ آئے جھونپڑی، لوگ تو پھر لوگ ہوتے ہیں، تحقیق کے بغیر نظر آتش کر دی، کھینچا تانا، ادھر کیا ادھر کیا، منہ کالا کیا، جو کرتی ہے عوام، العوام کل انعام۔ کرنے کے بعد کاروائی کر کے لوگ واپس آئے، پھینک دیا، بے ہوش پڑا ہوا ہے بیچارہ۔ اللہ اکبر۔ حدیث ہے حضور کو اللہ نے بتایا، کس نے بتایا؟ اے ماں پہ نکیاں شیئیں نہیں، اے بہت بڑے بزرگ ہیں، واپس آئے، بچہ ماں کی گود میں بول پڑا، میں جریج کا بچہ نہیں ہوں، میری ماں نے جھوٹ بولا ہے، میں تو فلاں چروائے کا بچہ ہوں۔ لیکن
والدہ کی زبان سے جو الفاظ نکل گئے تھے اللہ نے ان الفاظ کو رد تو جنا کردہ کیا سا کیا کر رہا تھا؟ بولو، نفل پڑھ رہا تھا، رکوع میں ہوگا، سجدے میں ہوگا، قیام میں ہوگا، اللہ اللہ کر رہا تھا۔ تے جڑا پتر اللہ اللہ بھی نہیں کرتا، کسوری تاندے پہ جلد ہے، کسی اور طرف جا رہا ہے، وہ اگر والدین کو ستاتا ہے، نافرمانی کرتا ہے، بتاؤ وہ خدا کے عرش کو ہلا رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ یہاں ایک مسئلہ لکھا ہے، فقہاء نے بھی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات سنی نا، یہ واقعہ کس نے سنایا؟ کس کی وساطت سے سنایا؟ جبرائیل امین کی وساطت۔ جب سنایا تو حضور نے ارشاد فرمایا ایک جملہ، لو کانت جریج فقیہا لسقطت الصلاۃ فاجاب امہ۔ حضور نے فرمایا افسوس اگر جریج نرا صوفی نہ ہوتا، فقہی ہوتا، عالم ہوتا، نماز کو توڑ دیتا اور بعد میں قضا کر لیتا، اپنی ماں کو جواب دے دیتا۔ نماز کی قضا ہو سکتی تھی لیکن ماں کا جو دل ٹوٹ گیا ہے اس کی قضا نہیں ہو سکتی۔ فرمایا لو کانت جریج، یہ حضور کے الفاظ، لو کانت جریج فقیہا، کاش اگر وہ عالم ہوتا، ذی علم ہوتا، فقہی ہوتا، دین کی سمجھ رکھتا، نماز توڑ دیتا، فاجاب امہ، اپنی ماں کو جواب دیتا۔ فرمایا اس کی قضا بعد میں کر لیتا، بعد میں نماز پڑھ لیتا۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے، اللہ تعالیٰ نے ان سے، بنی اسرائیل سے اس بات کا وعدہ لیا، نہ انہوں نے عبادت کو خالص کیا، نہ انہوں نے والدین کے حقوق کا خیال کیا، ان کو بھی پامال کیا، نہ رشتہ داروں کا، نہ یتیموں کا، نہ مسکینوں کا، نہ اور اچھی بات کی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے ایک اور وعدہ بھی ان سے لیا جس کا ذکر ابھی آیات کے اندر کیا۔ کیا اللہ فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے ان سے یہ کہا، وعدہ لیا کہ ٹھیک ہے، تورات کے اندر اللہ نے یہ بھی فرمایا کہ آپس میں لڑائی نہیں کرنی، آپس میں لڑنا نہیں، خون ریزی نہیں کرنی، پھر بھی وہ آپس میں لڑے۔ مدینہ منورہ میں بھی یہی تھا، یہود کے دو قبیلے تھے، بنو خزرج اور بنو نذیر۔ اسی طرح دو قبیلے مشرکین کے تھے، اوس اور خزرج۔ یہ بنو نذیر اور بنو قریظہ یہ یہود کے دو قبیلے تھے، اوس اور خزرج یہ مشرکین کے دو قبیلے تھے۔ اب یہ دو آپس میں، یہود کے دو قبیلے آپس میں لڑتے تھے، ایک دوسرے کا قتل کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تمہارے باپ دادوں کو بھی یہی کہا تھا، اور تورات کے اندر بھی یہی احکامات تھے۔ اور اسی طرح جو مشرکین کے دو قبیلے تھے ان کی بھی آپس میں لڑائیاں ہوتی تھی، اور یہود کا ایک قبیلہ مشرکین کے ایک قبیلے سے مل جاتا، دوسرا دوسرے کے ساتھ مل جاتا، اور جب کوئی کسی یہودی کو اغوا کر کے لاتا یا اٹھا کے لاتا یا جنگ کے اندر قید کیا جاتا، قیدی بنایا جاتا، تو سب مل کر اس کا فدیہ دے کے اس کو چھڑا لیتے۔ اس بات پہ تو عمل کرتے، کیونکہ ان کو کہا کہ یہ ایسا کیوں کرتے ہو؟ کہتے ہیں جی ہماری تورات کے اندر یہ حکم موجود ہے۔ اللہ نے فرمایا تورات کے اندر تو یہ بھی موجود ہے کہ ان کو جلا وطن نہ کرو، تورات کے اندر تو یہ بھی موجود ہے کہ تم آپس میں نہ لڑو، اور بعض کتاب کو مانتے ہو بعض کو نہیں مانتے۔ اسی کا تذکرہ قرآن کریم کی آیات کے اندر کیا۔ اللہ نے فرمایا وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، جب ہم نے لیا تم سے پختہ وعدہ، لا تسفکون دماءکم، کہ مت بہانا اپنے خون، ولا تخرجون انفسکم من دیارکم، اور اپنے لوگوں کو ان کے گھروں سے نکلنے پر مجبور نہ کرنا، جلا وطن نہ کرنا، ثم اقررتم وانتم تشہدون، پھر تم نے اقرار کیا اور تم گواہ ہو اس بات پر، ثم انتم ہؤلاء، اللہ کہتے ہو تسی وہی لوگ ہو۔ ثم انتم ہؤلاء کا معنی کیا ہے؟ تسی وہی لوگ ہو، تسی وہی لوگ ہو۔ ثم انتم ہؤلاء، خدا کہتے ہو تسی وہی لوگ ہو، تم وہی لوگ ہو، تقتلون انفسکم، پھر بھی تم نے کیا کیا؟ آپس میں لڑائی کی، قتل و غارت گری کی، وتخرجون فریقا من دیارہم، اور پھر تمہاری ایک جماعت نے
لوگوں کو جلا وطن ہونے پر مجبور کیا، تظاہرون علیہم، تم نے چڑھائی کی ان پر گناہ کرتے ہوئے اور زیادتی کرتے ہوئے، اگے پھر ایک ہی غلط ہے تو عمل شروع کر کے دے دنیا دو گلا نہ منیاں، وَإِن يَأْتُوكُمْ أُسَارَىٰ، اگر آتے تھے قیدی بن کر تفادوہم وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ، تو پھر فدیہ دیتے ہو، جمع کرتے ہو، چندہ کرتے ہو، اور جی ہم قیدی کو چھڑا رہے ہیں، اللہ فرماتے ہیں وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ، ان کا نکالنا ہی تمہارے لیے جائز، نہ وہ گھروں سے نکلتے، نہ وہ قیدی بنتے، نہ چندے کی نوبت آتی، نہ دیت دینی پڑتی، نہ فدیہ دینا پڑتا۔ اللہ فرماتے ہیں أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ، أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ، کیا تم ایمان لاتے ہو بعض کتاب پر اور انکار کرتے ہو بعض کتاب کا؟ تورات کے بعض احکامات مانتے ہو اور بعض نہیں مانتے، جس طرح جیسی قرآن دا اشر کرتے ہیں، دین دا اشر کرتے ہیں، چنگیاں گلاں، میٹھیاں گلاں، مٹھائی والیاں گلاں، جی آرام والیاں گلاں، مزے والیاں گلاں، سونیاں سونیاں تقریراں، سونے سونے بیان، اچھیاں اچھیاں گلاں وہ تو ایسی سن دے ہیں، لیکن کوڑے کوڑے کڑوے کڑوے مسئلے نہ سن دے۔ تو اس لیے فرمایا افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض فما جزاء من یفعل ذلک۔ اب خدا کہتا ہے بتاؤ، تم تو کہتے ہو نا لن تمسن النار الا ایاما معدودہ، اللہ فرماتا ہے بتاؤ ما جزاء من یفعل ذلک منکم، کہ اس کا کیا اس شخص کی سزا ہونی چاہیے جو تم میں سے ایسے کام کرے۔ اگے خدا پھر اخت ہے، پھر اللہ فرما رہے الا خزی، مگر رسوائی فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی میں، وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ، اشد العذاب، یہ تحت نانا اگ نکی جی ٹکر سی اساں نال تے پھر اسی پیچھے ہو گئے سا جنتا میں مزے کرساں۔ اللہ فرماتے ہیں نا وَيُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ، لٹائے جائیں گے سخت عذاب کی طرف، وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اللہ غافل نہیں ہے ان کاموں سے، ان کرتوتوں سے جو تم کرتے ہو۔ آگے اللہ فرماتے ہیں یہ کیا بدبخت ہیں، اللہ فرماتے ہیں میں نے کیسے احکامات دیے، کتنے پیارے قانون دیے، لیکن انہوں نے ان پر عمل نہ کیا۔ پھر اس کے کیوں نہ کیا؟ فرمایا اولئک الذین اشتروا الحیات الدنیا بالآخرہ، اولئک الذین اشتروا الحیات الدنیا بالآخرہ، یہی ہیں وہ لوگ جنہوں نے خریدا دنیا کی زندگی کو آخرت کے بدلے، بابر بعیش و کوش کے عالم دوبارہ نیست، کہنے لگے اس دنیا میں کھا لو پی لو، یہ زندگی دوبارہ نہیں ملتی۔ اللہ فرماتے ہیں اولئک الذین اشتروا الحیات الدنیا بالآخرہ، کیسے بدبخت ہیں یہ لوگ جنہوں نے خریدا دنیا کی زندگی کو آخرت کے بدلے۔ اللہ فرماتے ہیں یہ تو کہتے ہیں لن تمسنا النار الا ایاما معدودہ، لیکن میں خدا کیا کہتا ہوں، اللہ فرماتے ہیں فلا یخفف عنہم العذاب، فلا یخفف عنہم العذاب، یہ کہتے ہیں آگ چند دن چھوئے گی پھر تو ہم مزے کریں گے، لیکن خدا کہتا ہے عذاب نہ ہونا دور کی بات ہے، عذاب ہلکا بھی نہیں کیا جائے گا، عذاب ہلکا بھی نہیں کیا جائے، فلا یخفف عنہم ولا ہم ینصرون، اور نہیں یہ تو کہتے ہیں نا جی او جی عیسیٰ علیہ السلام مدد کریں گے، فلاں پیر مدد کرے گا، فلاں ہمارا بڑا آ جائے گا، نہ ولا ہم ینصرون، اور نہ وہ مدد کیے جائیں گے، ان کی مدد کو بھی کوئی نہیں آ سکے گا۔ اللہ مجھے اور آپ کو قرآن پر